بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح آگ خشک لکڑی کو فوراً لگ جاتی ہے اور لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح اگر انسان کے اندر حسد پیدا ہو جائے تو وہ اس کی نیکیوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اب حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت یہ ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا۔ حاسد کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں وہ ان سے چھن جائیں اور میرے پاس آ جائیں، اور اگر میرے پاس نہیں آ سکتی تو کم سے کم ان لوگوں کے پاس بھی نہ رہیں۔ یہ سوچ، یہ کیفیت حسد کہلاتی ہے۔ اب حدیث میں جو نقصان ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ تو واضح ہے کہ انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان مزید نیکیاں نہیں کرتا، جو پہلے کی ہوتی ہیں وہ بھی اس سوچ کی وجہ سے ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اس سے ایک اور بڑا نقصان بھی یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ حاسد کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہوں گی وہ ان کو کم ہی سمجھے گا دوسرے لوگوں کو دیکھ کر، اور اگر وہ کوئی نعمت حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو صرف اس لیے کیونکہ دوسرے کے پاس وہ چیز ہے، دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں دنیاوی چیزوں میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیاوی چیزیں ہونا، دولت ہونا اور دولت کا مقابلہ کرنا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مثلا ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے تو ہمیں اس لیے گاڑی خریدنی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اس لیے نہیں خریدنی کہ فلاں کے پاس بھی ہے۔ ہمیں کاروبار بڑھانا ہے تو اس لیے بڑھانا ہے کہ اگر ہمیں خود کو ضرورت ہے، ہمیں اس لیے نہیں بڑھانا کہ ہمیں فلاں سے آگے نکلنا ہے۔ تو دنیاوی چیزوں کے مقابلے جب ہمیں چھوڑ دیں گے تو ہم خود بھی سکون سے زندگی گزاریں گے، زندگی کی ہمیں خوشیاں بھی نصیب ہوں گی، اور حسد کی سوچ بھی ہمارے اندر کبھی نہیں آئے گی۔ اور حسد کی سوچ کی جو ابتدا ہے وہ شروع ہوتی ہے لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے۔ کہ ہمیں کسی سے کوئی شکایت ہوتی ہے، ہم اس کے سامنے اس کے اظہار نہیں کرتے، دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ شکایت، وہ ناراضگی حسد اختیار کر جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی ہمیں کسی سے کوئی شکایت ہو تو بات کہہ کے دل صاف کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی سے کوئی شکایت ہو، ہم اس شخص سے تو بات نہ کریں لیکن اس کے علاوہ ساری دنیا سے بات کریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔